جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، اچھا میت کی طرف سے صدقہ جو دیتے ہیں کیا اس کی نیت ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ میں جتنا بھی جب بھی صدقہ دوں گا اس کا سال ثواب میرے مرحومین کو پہنچے، مطلب کبھی نیت نہیں بھی کرے ایسے دے دیا اور نیت ایک بار ہی کر لیے کہ ہمیشہ کے لیے میں جو بھی صدقہ دوں گا میرے مرحومین کے لیے، کر سکتے ہیں ایسا؟ نیت کے سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ جب کسی عبادت کی آپ نیت کر کے وہ عبادت شروع کرتے ہیں تو جب تک وہ عبادت ختم نہ ہو جائے تب تک یہ آپ کی جو پہلی نیت آپ نے کیا تھا یہ نیت کافی ہے۔ جیسے نیت کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، اب ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں آپ کو نیت دہراتے رہنا ہے۔ آپ نے نیت کر کے روزہ شروع کیا، اب یہ نہیں کہ دوپہر میں بھی نیت کرنا ہے، عصر میں بھی نیت کرنا ہے، نیت کرتے ہی رہنا ہے۔ ایک نیت جب آپ نے کیا تو جب تک وہ عبادت چل رہی ہے، وہ عبادت منقطع نہیں ہوئی ہے، تب تک وہ نیت آپ کی کافی ہے۔ لیکن جب وہ عبادت منقطع ہو گئی، درمیان میں انقطاع آ گیا، فاصل آ گیا، اب نئے سرے سے اس عبادت کو آپ کو کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہے۔ جیسے ابھی اس سال رمضان گزرا، رمضان میں آپ نے نیت کر کے روزہ رکھا، رمضان ختم ہو چکا ہے، اب جب اگلا رمضان آئے گا آپ دوبارہ جو روزہ رکھنا چاہیں گے آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہے، کیونکہ انقطاع آ گیا دونوں کے درمیان۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسی سال رمضان میں ہم نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی رہے گی اور جب تک میں روزے رکھوں گا، اور میں ابھی سے سب کی نیت کر رہا ہوں۔ جب ایک عبادت ختم ہو گئی، درمیان میں انقطاع آ گیا، نئے سرے سے عبادت کرنی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہے۔ اب بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے نیت کیا، یہ بھی نیت کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی نیت کیا کہ میں اللہ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب فجر کی نماز آپ نے ختم کر لی، معاملہ ختم ہو گیا، اب ظہر کا جب ٹائم آئے گا آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہے۔ فجر ہی میں آپ ظہر کی نیت بھی نہیں کریں گے کہ آج پورے دن جو میں 5 وقت کی نمازیں بھی ترتیب پڑھوں گا اور سب کی نیت میں ابھی کر رہا ہوں، کیونکہ درمیان میں فاصل آ رہا ہے، انقطاع آ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جب عبادت میں انقطاع آ جائے تو نیت کی تجدید کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ نے میت کے لیے صدقہ کیا آج کہ میں میت کی جانب سے صدقہ کر رہا ہوں، اب یہ نیت کافی ہے۔ ایک ہفتے بعد آپ پھر کریں گے، جب ایک ہفتے بعد آپ کو پھر کرنا ہے پھر آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ اور نیت کرنا یہ ایسا دشوار مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ٹینشن لیے رہیں کہ ارے مجھے تو نیت کرنا ہے۔ آپ کے ایک قاعدہ ہے کہ النیت تتبع العلم، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ آپ جب صدقہ دے رہے ہیں کسی غریب یا مسکین کو، آپ کو یہ علم ہے کہ میں اپنے میت کی جانب سے دے رہا ہوں، خلاص یہ نیت کافی ہے۔ تو نیت ایسا کوئی بھاری اور مشکل کام نہیں ہے کہ بھائی مجھے تو بار بار کرنا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو علم ہے آپ کے دماغ میں کہ میں اپنے میت اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، یہ کافی ہے نیت۔ تو بہرحال جتنی بار آپ وہ عبادت کریں گے اتنی بار آپ کو نیت کی تجدید کرنی ہے۔ جی فہیم ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، یہ صدقے میں آپ بتا رہے تھے کہ جان و مال کی طرف سے صدقہ ایسا نیت نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے آل و عیال کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے جو زندہ ہے موجود ہے؟ جان و مال کی طرف سے مطلب سمجھا نہیں میں۔ ایک اسٹریم میں آپ بتا رہے تھے کہ ایسا صدقہ کرتے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے جان و مال کی طرف سے یہ صدقہ ہے کر کے، تو مطلب ہم بھائی اپنے دیکھیے، آل و عیال صدقہ خاندان کی طرف سے دے سکتے ہیں؟ سنیے، صدقہ یا تو آپ اپنی طرف سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا اجر آپ کو ملے گا، یا صدقہ آپ کسی اور کی طرف سے کریں گے، یا صدقہ آپ اپنی طرف سے اور کسی اور کی طرف سے، یعنی دونوں طرف سے نیت کریں گے۔ تو جب آپ نے یہ نیت کیا کہ میں اپنی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، تو آپ کی جان آپ کے پاس ہے، تو ظاہر ہے اسی کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جان کوئی الگ چیز ہے اور آپ کوئی الگ چیز ہیں، آپ کی جان آپ سے الگ تھوڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ میری جان کی طرف سے صدقہ؟ بھائی آپ کی جان اور آپ ایک ہی چیز ہیں، تو یا تو اپنی طرف سے انسان صدقہ کرے گا، یا کسی اور کی طرف سے کرے گا، یا دونوں طرف سے کرے گا، جو بھی کرے گا اس کو نیت اس کی ہوگی۔ جی فہیم بھائی، ٹھیک ہے سر، جی ٹھیک بہت ہے بہت شکریہ اس ٹائم ڈھونڈنے کے لیے۔